اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئیے قرآن سمجھے آسانی سے۔ ترجمہ کلاس کے نماز کے ترجمے کا آج ہمارا الحمدللہ آخری سبق ہے۔ اس سے پہلے ہم نے کورس کیا اور اس کے ساتھ ہم نے نماز کا ترجمہ پڑھا۔ تو نماز کے ترجمے کا یہ جو ہمارا آج کا آخری سبق ہے، یہ نماز میں جو آخر میں دعا ہے اس سے متعلقہ ہے۔ ویسے سنت طریقہ یہ ہے کہ نماز کے آخر میں بہت ساری دعائیں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آخر میں بہت ساری دعائیں مانگا کرتے تھے، لیکن ہم یہاں پہ صرف ایک دعا جو ہے اس کا ترجمہ کریں گے جو زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اپنی نماز میں پڑھتے ہیں، اور ہمارے پاس جو نمازیں بنی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی پاکٹ سائز، اس میں بھی عموماً یہی دعا جو ہے وہ لکھی ہوتی ہے۔ باقی جو قرآنی دعائیں ہیں یا نماز میں جو پڑھی جاتی ہیں، وہ ہم جب قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ ساری دعائیں جو ہیں وہ اس میں آ جائیں گی۔ تو آج ہم زیادہ پڑھے جانے والی عام جو مروجہ ہمارے پاس دعا ہے جو سنت سے بھی ثابت ہے نماز میں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس دعا کا ہم ترجمہ سیکھیں گے۔ تو اس میں اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفہ دی ہے، اس کے شروع میں اللہ کی حمد و ثنا، وحدانیت، پھر بندے کی اپنی کمزوریاں اور اللہ کو کس سے مدد، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک، اور آخر میں جو ہے یہ دعا ہے۔ یہ دعا ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے اور نماز ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ جب بھی آپ نے دعا مانگنی ہے آپ دعا میں پہلے درود پاک پڑھیں، کیوں؟ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کے ہاں قبول ہی قبول ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا دے، میری اولاد کو بھی بنا دے، ٹھیک ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو اس طرح جو ہے ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو آئیے آپ اس دعا کا ترجمہ سیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم آج کے نماز کے ترجمہ کے آخری سبق میں نماز کے آخر میں پڑھی جانے والی دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اس کا ترجمہ سیکھیں گے۔ اور ترجمے میں ہم نے جو کورس کیا ہے اس میں جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں ان کا سہارا لے کے ہم ترجمہ کریں گے تاکہ ہمارے لیے ترجمہ کرنا آسان ہو جائے۔ شروع کرتے ہیں۔ ربی، اے رب، ربی اے رب۔ رب جو ہے لفظ یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ رب اے رب، اجعلنی، جب ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے تو پھر ہم پڑھیں گے رب اجعلنی، تو جب علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے تو پھر رب اجعلنی، رب اجعلنی، اے اللہ بنا دے مجھے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ الف جو ہے جب شروع میں آئے تو اس کا معنی میں ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے نیچے زیر آ جائے اور آخر سے یہ ساکن ہو تو یہ حکم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حکم ہوتا ہے، امر کا صیغہ ہوتا ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے تو کر۔ ربی اے رب، اجعل، تو بنا، نی مجھے۔ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ آخر میں یا آ جائے تو اس کا معنی مجھے ہوتا ہے۔ رب اجعلنی، اے رب بنا مجھے، مقیم، قائم کرنے والا، مقیم قائم کرنے والا۔ ہم اس کو اردو مفہوم سے ایسے سمجھیں گے کہ اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ میں یہاں پہ اتنے عرصے سے مقیم ہوں۔ مقیم کا معنی ٹھہرنے والا، رہنے والا، تو مقیم قائم کرنے والا۔ مقیم الصلاۃ
نماز قائم کرنے والا، اے اللہ بنا مجھے نماز قائم، الصلاۃ نماز، تو صلاۃ جو ہے یہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے نماز کے لیے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ بنا مجھے نماز قائم کرنے والا۔ اچھا، نماز قائم کرنا اور نماز پڑھنا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنے کا اللہ نے کہیں بھی حکم نہیں دیا، بلکہ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ نماز کو قائم کرنا کیا ہے کہ اس کے سارے لوازمات کے ساتھ، ضروری چیزوں کے ساتھ، اس کے جو سنتیں ہیں، اس کے جو فرائض ہیں، اس کے جو واجبات ہیں، ان سب کا لحاظ رکھتے ہوئے نماز کو جو ہے وہ پڑھا جائے تو وہ ہوتا ہے نماز قائم کرنا۔ اے اللہ مجھے بنا دے نماز قائم کرنے والا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، واو کا معنی اور، من کا معنی سے، یہ ہم نے اپنے کورس میں پڑھا۔ ذریہ، ذریت کیا ہوتی ہے؟ اولاد، اور یہ لفظ ذریت جو ہے یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اولاد کے لیے۔ ذریتی، میری اولاد کو، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں سے یا میری اولاد کو، اے اللہ بنا مجھے نماز قائم کرنے والا اور میری اولاد کو بھی۔ ربنا، اے ہمارے رب، رب نہ ہمارے، ربنا اے ہمارے رب، وتقبل، واو کا معنی اور، تقبل تو قبول فرما، ربنا وتقبل، اے ہمارے رب اور تو قبول فرما دعا، ہماری دعا کو، ربنا وتقبل دعا، اے اللہ تو قبول فرما ہماری دعا۔ دیکھیں رب جو ہے یہ بھی اردو کا لفظ ہے، تقبل قبول سے ہے، دعا کو قبول کرنا، اردو میں ہم کہتے ہیں قبول، تو اسی طرح تقبل ہے دعا، ہم اردو میں بھی اور عربی میں بھی سیم لفظ ہے دعا۔ ربنا وتقبل دعا، اے اللہ قبول فرما ہماری دعا۔ ربنا اغفر لی، ربنا اے ہمارے رب، اغفر، اسی طرح جیسے تھا نا اجعل، اسی طرح ہے اغفر، ربنا اغفر، اے اللہ معاف کر دے، بخش دے، لی مجھے، لی لام دے لی، لیے، یا کا مطلب مجھے، ربنا اغفر لی، اے اللہ بخش دے میرے لیے یعنی مجھے، والی والدیہ، والی والدیہ والدین سے ہے، تو والدین ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اسی سے والی والدیہ، دیہ کا معنی یا آخر میں تو میرے، والی والدیہ اور میرے والدین کو بھی، وللمؤمنین، واو کا معنی اور، لی کا معنی لیے، مؤمنین مومن۔ ہم نے جمع کا جو علامتیں پڑھی تھیں اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جس لفظ کے آخر میں یا نون ہوتا ہے وہ جمع ہوتا ہے، اور اسی طرح وللمؤمنین، اور تمام مومنوں کو، یہ جمع کا صیغہ ہے، سب مومن اس میں آ جاتے ہیں۔ یوما، اس دن، یقوم، کھڑا ہوگا، الحساب، حساب، یعنی جس دن حساب قائم ہوگا، ٹھیک ہے جی، جسی طرح مقیم قائم کرنا اور اس سے یقوم، ٹھیک ہے، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب کتاب قائم ہوگا یعنی حساب کتاب کا دن ہوگا۔ اے ہمارے رب، اغفر لی، بخش دے مجھے اور میرے والدین کو، وللمؤمنین، اور سارے مسلمانوں کو، مومنوں کو، یوم یقوم الحساب، یوم حساب کو۔ یوم حساب جو ہے یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اور اردو میں بھی سمجھتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ اس میں زیادہ تر الفاظ جو ہیں وہ ایسے ہیں جن کا اردو سے ہم مفہوم نکال سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو نماز کا ترجمہ سیکھا ہے، اللہ تعالیٰ نماز پڑھتے ہوئے ہمیں نماز کے جملہ جو سارے لوازمات ہیں، فرائض ہیں، سنتے ہیں، واجبات ہیں، ان کا دھیان رکھ کے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نماز میں خشوع اور خضوع پیدا فرمائے۔ اب ہم انشاءاللہ ترجمہ قرآن پاک کو شروع کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس بابرکت کام کو، سب سے افضل کام کو شوق، محنت اور محبت کے ساتھ سیکھتے رہیے، کبھی بھی آپ اس کام کو نہ چھوڑیں۔ شیطان بڑی کوشش کرے گا کہ آپ یہ کام نہ کریں، آپ کو اس کے لیے ٹائم نہ ملے، طرح طرح کے بہانے آپ کو سکھائے گا، لیکن آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کسی بہانے میں نہیں آنا اور اس کام کو جاری و ساری رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے قرآن کا سمجھنا، سیکھنا اور اس پر عمل کرنا آسان فرما دے اور ہمارے مقدر میں لکھ دے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ السلام علیکم۔ Allah